اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ امر اول، شہادت حسینی کے بعد قہر و غضب الہی کے آثار کا نمودار ہونا۔ اس باب میں چند اہم امور پر تبصرہ کرنا مقصود ہے۔ اخبار و آثار سے واضح آشکار ہوتا ہے کہ حجت خدا کی اس بے دردانہ و شفاقانہ شہادت سے کائنات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ انقلاب عالم و عذاب الہی کے آثار پیدا ہونے لگے، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، بجلیاں کڑکنے لگیں، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور فضا میں تاریکی چھا گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہی کیفیت رہی۔ مندرجہ ذیل علامات کا تذکرہ تو برادران اسلامی کی کتب میں بھی موجود ہے۔ 3 دن تک دنیا تاریک ہو گئی، سخت اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ دن دہاڑے تارے نمودار ہو گئے، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سے خون برسا اور اس کا اثر دیواروں اور کپڑوں پر مدت تک باقی رہا۔ دوسری صبح جب مٹکے اور گھڑے دیکھے گئے تو وہ خون سے پر تھے، اور جب کوئی پتھر یا ڈھیلا زمین سے اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ کئی آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت سے پہلے آسمان پر سرخی نہ تھی۔ اس کا سلسلہ شہادت امام علیہ السلام کے بعد شروع ہوا۔ امام پھر ایک بار خیام میں تشریف لے گئے اور اپنے اہل بیت کو صبر و شکر کی تلقین کی اور اجر و ثواب عظیم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اب تم بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین رکھو کہ خدا تمہارا حافظ و مددگار ہے، وہ تمہیں شر اعداء سے محفوظ رکھے گا، تمہارا انجام بخیر کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب و عقاب میں مبتلا کرے گا، اور تمہیں اس بلا و مصیبتوں کے عوض مختلف انعام و اکرام سے نوازے گا۔ پس تم کسی کا کوئی شکوہ و شکایت نہ کرنا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو تمہاری منزلت میں کمی کی موجب ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ میدان کارازے میں تشریف لائے اور خداداد شہادت، شجاعت و شماعت کے جوہر دکھلانے شروع کیے اور کشتوں کے پشتے لگانے لگے۔ شمر نے یہ دیکھ کر نئے سرے سے لشکر کو اس طرح مرتب کیا کہ پیادوں کے پیچھے سواروں کو کھڑا کر کے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام پر اس قدر تیر برسائے گئے کہ اہل تواریخ کے بیان کے مطابق زار کلند آپ کا جسم نازنی سیاہی مائل کانٹوں کی طرح ہو گیا، ہر طرف سے تیروں کا میہ برس رہا تھا۔ امام علیہ السلام جوابی حملے بھی کرتے جاتے اور یہ بھی فرماتے جاتے، اے رسول کی بری امت، تم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی عطرت طاہرہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ آگاہ رہو کہ تم میرے بعد کسی ایسے بندہ خدا کو قتل نہیں کرو گے کہ جس سے تمہیں خوف محسوس ہو، بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد تمہیں دوسروں کا قتل آسان معلوم ہوگا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ خدا مجھے شہادت کے درجہ رفیع پر فائز کرے گا اور پھر تم سے میرے قتل کا اس طرح انتقام لے گا اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حسین بن مالک سکونی نے بآواز بلند کہا، اے فرزند فاطمہ، خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے درمیان اختلاف اور لڑائی واقع کر کے تمہارے خون بہائے گا اور پھر تم دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اس اثنا میں ایک ملعون ابو الحنوف جعفی نے آپ کی پیشانی اقدس پر زبردست تیر مارا، جس کی وجہ سے چہرہ انور پر خون بہنے لگا۔ امام علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی، یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے یہ سرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو انہیں قتل و غارت کر اور روئے زمین پر ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اور انہیں ہرگز معاف نہ کر۔
بعض کتب میں وارد ہے کہ بائیں ہم امام علیہ السلام بڑی دلیری اور جگر قوی کے ساتھ قوم اشقیاء کا مقابلہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ اب کے بعض حملوں میں مقام ذوالکفل تک پہنچ گئے، جو اس مقام سے جہاں آپ نے علم نصب کیا تھا 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اسی اثنا میں ہاتف غیبی سے آواز آئی غیب سے وعدہ وفا کرو۔ اس وقت امام نے تلوار میان میں ڈال لی اور ہاتھ رکھ کر فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، رضائے بے قضاء و تسلیما لامرہ۔ امام مظلوم علیہ السلام کے زخموں کی تعداد۔ ظالموں نے یہ کیفیت دیکھ کر اور بھی شدید حملے کر کے امام کو بالکل گھائل کر دیا۔ عقائے مظلوم کا جسم مقدس زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ بروایت 72، بروایت 33 نیزوں کے اور 34 تلوار کے، بروایت کچھ اوپر 300، بروایت 360 اور ایک روایت کے مطابق 1950 زخم تھے۔ ہماری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ حد بندی صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک ایک زخم میں کئی زخم موجود تھے، تو اس صورت میں کون صحیح اندازہ لگا سکتا ہے زخموں کی اصل تعداد کس قدر تھی؟ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ خون کے بکثرت بہہ جانے کی وجہ سے امام علی مقام پر ضعف و نقاہت کا غلبہ تھا، بدن زخموں سے نڈھال ہو گیا تھا، قدرے سستا رہے تھے کہ اچانک ایک شکی نے پیشانی اقدس پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے خون نکلا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کرتا کا دامن اٹھایا تاکہ خون کو پونچھیں۔ اسی اثنا میں ایک سہ شبہ نوکدار تیز فراٹے لیتا ہوا آیا اور جناب کے بیکینہ میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا لگنا تھا کہ امام نے پڑھا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا، بار الہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پر اس کے سوا کوئی اور فرزند رسول نہیں ہے۔ تیر سہ شبہ تھا اور سینہ بیکینہ کے آر پار ہو گیا، اس لیے امام نے ہر چند کوشش کی مگر سامنے کی طرف تیر کو نہ کھینچ سکے، اس لیے جھک کر پشت کی طرف سے کھینچا، پر نالے کی طرح جوش مار کر خون نکلا۔ امام نے نیچے ہاتھ رکھ لیا، پھر چلو لبریز ہو گیا تو آسمان کی طرف پھینک دیا، مگر ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر دوبارہ نیچے ہاتھ رکھا، جب بھر گیا تو اپنے ریش مبارک پر مل کر فرمایا، میں اسی طرح اپنے خون کا خضاب لگا کر اپنے جد نامدار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور جا کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں نے شہید کیا۔ اسی اثنا میں سہل بن وہب مزنی آپ کی پشت مبارک پر اس زور سے تیر مارا کہ آپ زین پر سنبھل نہ سکے اور بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول ہی علیہ پڑھتے ہوئے زین فرش سے زمین کے فرش پر دہنے رخسار کے بل تشریف لائے۔ بعض آثار سے واضح اشکار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام زمین پر گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، جہاں پہل گرے تھے وہ مقتل گاہ سے فاصلے پر تھی، پھر آفتاں و خیزاں مقام موجود تک پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چند قدم چلنے سے پھر منہ کے بل گرتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بار بار کا گرنا ضعف کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت اٹھ کر چند قدم چلتے تو کوئی شکی نیزہ مارتا اور کوئی تلوار اور حضرت گر پڑتے۔ اسی اثنا میں حسین بن نمیر تمیمی ملعون نے دہنے اقدس پر تیر مارا، ابو ایوب غنوہ لعین نے حلق میں تیر مارا اور زرع بن شریک لعین نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ دوسرے ملعون نے دائیں شانے پر تلوار ماری اور سنان بن انس نخفی لعین نے آپ علیہ السلام کی ہنسلی کی ہڈی پر نیزہ مارا، جس سے آپ علیہ السلام منہ کے بل گر پڑے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور حلق سے تیر کھینچا۔
اس وقت دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا۔ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پسر سعد پاس کھڑا تھا۔ یہ دردناک اور ہوشربا منظر دیکھ کر عقیلہ قریش جناب زینب عالیہ خیمہ کے دروازہ پر آ گئیں اور صدائے نالہ شیون بلند کی اور شدت درد قرب سے بے چین ہو کر کہنا شروع کیا، ہائے بھائی، ہائے سردار، ہائے اہل بیت، اے کاش آج آسمان زمین پر گر پڑتا اور اے کاش پہاڑ زمین پر گر کر پارا پارا ہو جاتے۔ پھر بے تابانہ انداز میں عمر ابن سعد لعین کو خطاب کر کے فرمایا، اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عمر لعین نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس وقت آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر جاری تھیں۔ پھر بی بی نے تمام فوج کو مخاطب ہو کر فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ بی بی کی اس آہ و فریاد پر کسی بھی شکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہائے افسوس، بی بی کی یہ کوشش بار آور نہ ہوئی اور اپنے بھائی کی جان نہ بچا سکیں۔ امام نہایت مجروح و خستہ حالت میں خاک پر تشریف فرما تھے کہ مالک بن نصر کندی لعین نے آگے بڑھ کر امام پر شب و ستم کیا اور پھر سر اقدس پر تلوار ماری، جس سے عوامہ کے نیچے جو ٹوپی تھی وہ کٹ گئی اور سر مبارک بھی شگافتہ ہو گیا۔ ٹوپی خون سے بھر گئی۔ امام علیہ السلام نے وہ ٹوپی اتار دی، سر پر پٹی باندھی۔ ظالم نے فرمایا، تجھے کبھی اس دائیں ہاتھ سے کھانا پینا بھی نصیب نہ ہو، خدا تیرے حشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ امام علیہ السلام کی اس بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس ظالم کے دونوں ہاتھ سردیوں میں چوب خشک کی طرح ہو جاتے تھے اور گرمیوں میں ان سے خون اور پیپ بہتی تھی، یہاں تک کہ اسی حالت و فکر و فلاکت میں مبتلا رہ کر واصل جہنم ہو گیا۔ امام علیہ السلام کو زین اسب سے فرش پر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دشمن چاہتا تو آپ علیہ السلام کو بہت پہلے شہید کر ڈالتا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ عظیم کوئی اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ آخرکار شمر لعین نے للکار کر کہا، کیا انتظار ہے؟ ان کا کام جلد تمام کرو۔ خولی بن یزید صحیح لعین آگے بڑھا، مگر وہ لرزہ اندام ہو کر واپس چلا گیا۔ شمر لعین نے غصے سے کہا، خدا تیرے بازو کو شل کرے، کانپتا کیوں ہے؟ اس کے بعد یہ ملعون خود آگے بڑھا اور ناقابل بیان گستاخانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ملعون مبعوث تھا۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ بہرحال اس شکی ازلی نے کند تلوار کی 12 ضربیات سے خامس آل ابا نواسہ رسول خدا سید الشہداء کا سر پس گردن سے تن عطر سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ عالم کا یہ عظیم منظر واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ واقع ہوا۔